اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو خیارات کے بارے میں تھی۔ 9 خیار آپ پڑھ چکے ہیں، آج 10واں خیار پڑھیں گے۔ اس کا نام ہے خیار الاشتراط، اور ہم ایک خیار پڑھ چکے، اس کا نام تھا خیار شرط۔ اب ممکن ہے کہ آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ خیار شرط اور خیار اشتراط میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، خیار شرط اور خیار اشتراط میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ خیار شرط کا مطلب یہ ہے کہ خود خیار کی آپ شرط کرتے ہیں کہ مجھے معاملے توڑنے کا اختیار ہے۔ خیار اشتراط کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شرط رکھتے ہیں کہ میں معاملہ توڑ سکتا ہوں، بلکہ عقد میں کوئی اور شرط آپ رکھتے ہیں، پھر وہ شرط اگر عقد میں نہیں ہوئی تو آپ معاملے کو توڑ سکتے ہیں۔ پس خیار الشرط میں اصل توڑنے کا خیار ہے، خیار اشتراط میں کسی اور چیز کی شرط رکھتے ہیں، اگر وہ نہیں پائی گئی تو آپ معاملہ توڑ سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے مجھ سے ایک موبائل خریدی، آپ نے یہ کہا کہ میں 10 دن تک اس کو دیکھوں گا، اگر مجھے پسند نہیں آیا تو ہم معاملہ توڑیں گے۔ یہ خیار شرط ہے، خیار اشتراط نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں موبائل آپ سے خریدتا ہوں، اگر اس کی کیمرہ کا رزلٹ اچھا ہوگا تو یہ میرا، اگر رزلٹ اچھا نہیں ہوا تو پھر میں توڑ دوں گا۔ آپ نے جا کے اس کی کچھ تصویریں بنائیں، دیکھا کہ اس کے کیمرہ کا رزلٹ تو اچھا نہیں ہے، تو اب یہ جو توڑیں گے یہ خیار شرط نہیں کہلائے گا، یہ خیار اشتراط کہلائے گا۔ بات واضح ہو گیا آگا؟ تو فرماتے ہیں خیار اشتراط اس وقت جاری ہوتا ہے جب وہ سامنے والا بندہ، ٹھیک ہے، اس شرط پر عمل نہ کرے۔ جو شخص اپنے نفع کے لیے شرط لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں مشروط لہ، جس پر شرط لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مشروط علیہ۔ ٹھیک، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ موبائل بیچتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ 3 دن تک آپ میرا درس ریکارڈ کریں گے۔ شرط میں لگائی، ایک لحاظ سے میں مشترط ہو گیا، شرط لگانے والا، اور چونکہ شرط بھی میرے فائدے میں تو میں مشروط لہ ہوں، اور آپ کے خلاف شرط ہے نا، کیونکہ موبائل خریدنے کے بعد بھی 3 دن تک گویا کہ آپ میرا بھی تھوڑا بہت کام کریں گے، تو آپ ہو گئے مشروط علیہ۔ اب اگر 3 دن تک آپ نے میرا درس ریکارڈ کیا، مجھے معاملہ توڑنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے موبائل اپنے جیب میں رکھی، جی جناب میں درس آپ کا ریکارڈ نہیں کرتا ہوں، چلے بھئی یہ معاملہ میں توڑتا ہوں۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں کہ کون سی شرط ہم کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ شرط کریں گے جو جائز ہوگی، ناجائز شرط نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ میں موبائل آپ کو بیچتا ہوں، اس سے کسی ننگی عورت کی تصویر آپ کو بنانی ہے، ٹھیک، یہ شرط جو ہے کیا ہے، صحیح نہیں۔ اچھا، صحیح نہیں کا مطلب کیا؟ یعنی اس شرط پر عمل کرنا صحیح نہیں، لیکن عقد اپنی جگہ پر صحیح ہے، یا عقد ہی باطل ہو جائے گا؟ دونوں باتیں واضح ہیں نا؟ بعض علماء فرماتے ہیں شرط باطل ہے، عقد صحیح ہے، کیونکہ آپ دونوں کے بیچ میں 2 چیزیں طے ہوئی تھیں، ایک موبائل کا بیچنا، دوسرا ننگی تصویر بنانا، ٹھیک ہے، تو ایک پر عمل نہیں ہوا، ایک پر تو عمل ہو گیا، نتیجے میں یہ معاملہ صحیح ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں قول قوی یہ ہے کہ یہ معاملہ ہی فاسد ہے، کیونکہ معاملے میں شرط ہے کہ جو آپ نے قصد کیا ہے وہی معاملہ ہو۔ آپ کے قصد میں تو بیچنے کے ساتھ ساتھ تصویر بنانا بھی تھا۔ اب اگر تصویر آپ نے نہیں بنائی تو آپ کو جو موبائل لے کے جا رہے ہیں، ما قصد لم یقع، جس کا قصد کیا گیا تھا وہ تو واقع نہیں ہوا، قصد میں دونوں چیزیں تھیں، تو نتیجے میں یہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چیز آپ کے پاس آ جائے گی اور میری چیز میرے پاس آ جائے گی۔ اس کے بعد ایک پھر فنی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی شرط سائغ کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسی شرط نہ ہو جس کی شریعت منع کرے۔ بھئی یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آگا ساجد آپ نے کہا شرط جائز ہو تو اس میں یہ چیز بھی آ گئی۔ پھر فرماتے کہ وہ شرط مضبوط ہونی چاہیے،
کیا مطلب؟ یعنی اس میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے خود مبیع مجہول ہو جائے یا ثمن مجہول ہو جائے۔ مثلا ایک مرتبہ میں کہتا ہوں بھائی یہ موبائل میں نے آپ کو بیچ دی، لیکن 3 دن کے بعد میں ادا کروں گا، تو یہ بھی شرط ہے نا کہ اس کی ادائیگی 3 دن کے بعد ہوگی، تو یہ شرط لگانا ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ یہ کہتا ہوں بھائی میں نے موبائل آپ کو بیچ دیا، لیکن میں آپ کو کچھ عرصے بعد دوں گا۔ بھائی کچھ عرصہ کتنے دن ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ جب کچھ پتہ نہیں ہے تو اگر مجھے ابھی ابھی موبائل ملے گا تو اس کی قیمت میں مثلا کہوں گا کہ 1000 ہونی چاہیے۔ اگر 1 مہینے کے بعد ملے گا تو میں کہوں گا بھائی پیسے ابھی لے رہے ہو تو میں قیمت 900 دوں گا، کیونکہ موبائل تو 1 مہینے بعد ملے گی، ٹھیک؟ تو یہ جو کہہ رہے کچھ عرصے بعد دوں گا، تو کچھ عرصہ اس کو رکھنے کی وجہ سے قیمت بھی متزلزل ہو جاتی ہے، کہ پھر نتیجے میں قیمت جو ہم دیتے ہیں اس چیز کی بھی قیمت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ زمانے کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ ادھار کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، کیش کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ایسی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے جہالت ہو کہ یہ کب شرط پوری ہوگی۔ بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر اگلا مطلب جو یہاں پر بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شرط کرتے ہیں جو مشروط علیہ کی قدرت میں ہی نہیں ہے تو بھی عقد باطل ہو جائے گا۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ موبائل آپ کو خرید کے بیچتا ہوں، لیکن یہاں بیٹھ کر آپ خانہ کعبہ کی تصویر بنا کے دیں۔ بھائی نہ یہ میں ولی ہوں، نہ آپ کے موبائل میں اتنا کمال ہے کہ یہاں سے سعودی تک کی تصویر بنا لے، تو یہ بس میں نہیں ہے، نتیجے میں یہ آپ کی شرط ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا پھر ایک اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے زمین خریدتا ہے، کیا خریدتا ہے؟ زمین، لیکن اس میں آپ کی زراعت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو اب آپ شرط کرتے ہیں بھائی زمین میں نے آپ کو بیچ دی کہ زراعت کے کاٹنے کے وقت تک یہ رہے گی، تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں شرط۔ یا کبھی ایسا ہے کہ وہ آپ سے زراعت خریدتا ہے، زمین نہیں خریدتا، تو وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی جب تک اس زراعت کی کٹائی کا ٹائم آئے تب تک آپ کی زمین میں رہے گی، تو بھی شرط کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر کٹائی کا ٹائم کون مقرر کرے گا؟ کہتے ہیں وہ تو وہاں کا علاقہ مقرر کرتا ہے، کہ مثلا عام طور پر گندم کی ماہ مارچ میں کٹائی ہوتی ہے، آپ نے گندم خرید کی ہے مجھ سے کب؟ جنوری میں، جبکہ زمین سے وہ اگ چکی تھی، اس کا سبزہ ہریالی بھی نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں وہاں کا علاقہ، وہاں کی موسم کے حوالے سے جب سب لوگ اپنے گندم کی کٹائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی کٹائی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ مسائل آسان ہیں، مشکل نہیں ہے۔ عبارت دیکھتے ہیں کہ کچھ ہم زیادہ پڑھ سکیں اگر ہو سکا تو۔ العاشرو جناب 10واں خیار، ٹھیک ہے؟ العاشر سے پہلے اگر رشید آپ الخیار کو جو ہے کیا وہ گویا کہ تقدیر میں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ 10واں خیار، خیار الاشتراط، کون سا خیار آئے گا؟ خیار اشتراط۔ حیثو، حیثو سے پہلے ایک جملہ تھوڑا سا اپنی طرف سے تقدیر میں رکھیں، حیثو یعنی یہ خیار اس وقت جاری ہوگا لا یسلم شرط، اگر سلم یسلم مانتے ہیں، جب وہ شرط سالم نہ رہے، جو آپ نے شرط رکھی تھی جب اس پر عمل نہ ہو تو یہ خیار جاری ہوگا۔ لمشترط ہی، یہ شرط کس کے لیے سالم نہ رہے؟ لمشترط شرط، جس نے شرط لگائی تھی اس کو مشروط لہ بھی بیٹا آپ کہیں گے، مشترط بھی کہنا چاہیں تو ذوالفقار کہہ سکتے ہیں۔ بائعن و مشتریان، رشید صاحب یہاں پر آگاہ کان کو اپنے اسم کے ساتھ تقدیر میں رکھیں، کان المشترط بائعن او مشتریان، شرط لگانے والا یا شرط رکھنے والا بائع ہو یا مشترط ہو، مشتری ہو۔ وَيَصِحُّ اشتراطُ سائغٍ فی العقد، اور صحیح ہے شرط لگانا جو کہ جائز ہو عقد میں، اذا لم یؤد الی جہالت، البتہ جب وہ شرط ہمیں جہالت تک نہ پہنچا دے، فی احد العوضین، نہ معوض میں جہالت ہو نہ عوض میں جہالت ہو، او یا ایسی شرط بھی نہ ہو یمنع منہ الکتاب و سنت،
جس سے قرآن اور سنت روکتا ہے، یعنی قرآن اور سنت کے خلاف بھی آپ کوئی شرط نہیں لگا سکتے۔ اس کی مثال بھی ابھی دیں گے کتاب میں، لیکن ابھی اگر آپ کا ذہن مانگتا ہے، مثلا آپ کنیز خریدتے ہیں، بائیں کہتے ہیں کنیز تیری ہوئی لیکن اس کے ساتھ کشتی میں لڑتا رہوں گا، ٹھیک ہے، تو بھائی پھر میں نے کیوں خریدی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے جس کی کنیز ہے وہی اسی کے ساتھ کشتی لڑے گا، کوئی اس کے ساتھ کشتی نہیں لڑے گا۔ یا میں آپ کو یہ چیز بیچتا ہوں، آپ شراب کا ایک گلاس پیو گے، بھائی شراب پینے سے شریعت نے روکا ہے، تو یہ آپ شرط نہیں کر سکتے۔ وَجَعْلُ ذَلِكَ شَرْطًا، اب وہی اعتراض ہو گیا شہید اول پر، کہتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ قرآن سنت کے خلاف شرط نہ ہو، جب اوپر آپ نے جائز کا لفظ کہا ہے تو اس کے کہنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، کیونکہ جو بھی قرآن سنت کے خلاف ہوگی وہ جائز ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا جائز شرط کرے، یعنی وہ قرآن سنت کے مخالف نہیں ہوگی۔ وَجَعْلُ ذَلِكَ شَرْطًا، ذَلِكَ کا اشارہ بیٹا کس کی طرف جائے گا کہ یہ جہالت والی اور قرآن اور سنت کی مخالفت والی بھی آپ نے شرط لگائی ہے۔ کہتے ہیں بعد قید سائق، جبکہ آپ نے سائق کا بھی قید لگا دیا تھا، تکلفون، بیٹا تکلفون خبر ہے، جعل ذالک مبتدا ہے، یعنی پھر یہ دونوں شرطیں لگانا سائق کے بعد یہ فضول چیز ہے، اس کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کما، ابھی کما سے آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ کیسے مثلا وہ شرط جہالت والی ہوتی ہے۔ لو شرط تاخیر المبی، ٹھیک ہے آگا، اگر شرط کریں گے تو اس کا فاعل ہوگا کون؟ بائے، بائے شرط کرتا ہے کہ مبی دیر سے دوں گا، ٹھیک ہے، اور فی ید البائے، وہ مبی کس کے ہاتھ میں رہے گی؟ بائے کے ہاتھ میں رہے گی۔ او سمنے، یہاں سے بھی آگا سمن کو عطف کریں گے مبی پر، اور تاخیر سمنے، یا بھئی میں قیمت دیر سے ادا کروں گا، فی ید المشتری، وہ پھر سمن کس کے ہاتھ میں رہے گی؟ مشتری کے ہاتھ میں رہے گی۔ ما شاء، کتنا دیر سے دوں گا؟ وقت مقرر نہیں آگا ساجد، ما شاء، بھائی جب چاہے گا تمہیں مبی دے دے گا، مشتری جب چاہے گا تمہیں سمن دے دے گا۔ کل واحد منہما، یرحمک اللہ، منہما کی ضمیر بیٹا جائے گی بائے اور مشتری کی طرف، یعنی وہ کہتے ہیں جب ہم چاہیں گے تب ادا کریں گے۔ ھذا مثال، یہ جو تاخیر والی بات کہی ہم نے، یہ مثال تھا، ٹھیک ہے، ما اس شرط کا، یؤدی الی جہالت فی احدہما، جو ہمیں پہنچا دیتی ہے کہ ہمیں جہالت ہوتی احدہما، یا سمن میں یا مسمن میں۔ فإن الأجل له قسط من الثمن، بیٹا توجہ، یہاں پر پھر کوئی جاگ گیا، اس نے کہا بھائی سمن تو مقرر ہے کہ 2000 میں آپ سے خریدتا ہوں، تو سمن تو مجہول نہیں ہوئی، ٹھیک، کہتے سمن مجہول ہے، کیونکہ سمن چیز کے ساتھ ساتھ ہم مدت پر بھی دیتے ہیں، یا مدت معلوم نہیں ہے۔ کیش میں اگر آپ کہیں گے بھائی یہ موبائل دے دو، میں نے کہا بھائی 10,000، 6 مہینے کے ادھار پہ دے دو، بھائی 11,000، ٹھیک، 1 سال کے ادھار پہ دے دو، بھائی 12,000۔ معلوم ہوا کہ مدت کے مقابلے میں بھی ہم سمن کا کچھ حصہ رکھتے ہیں، جب مدت مجہول ہے تو سمن بھی مجہول ہو جائے گی۔ فإن الأجل، اجل بے معنی مدت آگا رشید، بے تحقیق یہ مدت اور زمانہ، لہو قسط من الثمن، اس کے لیے بھی قیمت کا کچھ حصہ معین کیا جاتا ہے۔ فإذا کان مجہولا، بیٹا کان کا ضمیر کہاں جائے گا؟ آگا ظرفکار نہیں، فإذا کان الأجل، کیونکہ سمن تو معین ہے نا 2000، جب وہ مدت مجہول ہوگی تو پھر یجہل الثمن، تو نتیجے میں سمن بھی ہمارے لیے مجہول ہو جائے گی۔ وَقَذَا الْقَوْلُ فِي جَانِبِ الْمُعَوَّض، اسی طریقے سے اس معوض والے میں بھی ہے، اگر آپ مجھے آگا گندم ابھی دیں گے تو مہنگی بیچیں گے، لیکن آپ کہیں گے گندم میں 3 مہینے بعد دوں گا، تو پھر اس گندم کا ریٹ اور جو ابھی مجھے دے رہے ہیں کیا ایک ہوگا؟ نہیں، ریٹ میں فرق ہوگا۔ ابھی کسان لوگوں کو لوگ بھی لوٹتے ہیں، کسان لوگوں نے ابھی گندم کاشت کی ہے، ابھی کہتے ہیں بھائی پیسوں کی ضرورت ہے، کہتے ہیں ہاں یار پیسوں کی تو ضرورت ہے، اچھا تو پھر گندم مجھے بیچو، وہ کہتے ہیں کتنے کا 1 من لوگے؟ کہا کہ 3,000 کا، کہا کہ بھائی 4,000 ریٹ ہے، تو یہ کہتے ہیں میں ایڈوانس پیسے دے رہا ہوں نا، تو اس لیے میں آپ کو پیسے بھی کم دوں گا، کیونکہ سمن آپ مجھے لیٹ سے دیں گے۔ او
یا بھائی دوسری بھی مثال، عدم وطء الامت، آپ نے کنیز خریدی ہے لیکن آپ کے ساتھ شرط کرتے ہیں بھائی اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹچ نہیں کرنا ہے، تو یہ کیسی شرط ہے؟ اور شرط وطء البائع، یا بائع شرط کرتا ہے کہ بیچتا میں ہوں لیکن وہ کام بھی میں ہی کرتا رہوں گا، وہ تمہیں کرنے کا حق نہیں ہے، بعد البیع، بیچنے کے بعد میں کروں گا، مرتن، ایک مرتبہ، او ازید، یا مثلا 1 سال تک میرے پاس رہے گی، او مطلقاً، یعنی بھائی چیز تمہاری لیکن کشتی میری، ٹھیک، تو یہ شرط ٹھیک نہیں ہے۔ ہذہ امثلۃ، یہ کس کی مثال ہے؟ ما یمنع منہ الکتاب و سنت، یہ اس کی مثال ہے جس سے قرآن اور سنت جو ہے کیا ہے وہ روکتا ہے۔ وَقَضَا، قضا کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جیسے یہ اوپر والی شرائط ٹھیک نہیں تھے، اسی طریقے سے یہ شرط کریں، یبطل الشرط باشتراط غیر المقدور، شرط باطل ہو جاتی ہے اگر جب ہم غیر مقدور کی شرط لگائیں ہیں۔ مثلا ابھی ہم کہیں اگر ساجد کو کہ ہم آپ کو یہ کمرہ بیچ کر دیتے ہیں، ابھی آپ ہمیں بلتستان سے خود اخروٹ لا کر دیں، بھائی ابھی یہ کہاں جائے گی؟ جہاز میں بھی جائیں تو ابھی نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، ٹی سی ایس کروائیں تو بھی ابھی نہیں پہنچ سکتے، یہ ان کے بس میں بات نہیں ہے۔ للمشروط علیہ، ہم کس پر شرط لگاتے ہیں بیٹا؟ مشروط علیہ پر، ہم تو ہو گئے مشترط، وہ سامنے والا ہو گیا مشروط علیہ۔ کہ اشتراط ہی حمل دابت، اشتراط ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ مشروط علیہ نہیں بلکہ مشروط لہ، یعنی جو اپنے نفع کی شرط لگا رہا ہے وہ شرط کرتا ہے کہ میں آپ سے گائے خرید کرتا ہوں، حمل یہاں اٹھانے کی معنی میں نہیں، حاملہ، ابھی حاملہ کر کے دو، بھائی جانور کا حاملہ کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جانور کا موڈ ہے، جب اس کا موڈ ہوگا تو وہ کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی۔ یا آپ یہ کہیں آگا آج کل دوائیاں بھی آ گئی ہیں، ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگاتے ہیں تو مادہ حاملہ ہونے کے لیے تیار ہوتی، لیکن اس میں بھی 3-4 دن لگتے ہیں جب تک اس انجیکشن کا اثر ہو۔ فیما بعدو، بعدو کا بیٹا مضاف الیہ تقدیر میں ہے، وہ کیا ہے؟ بعد العقد، یعنی جیسے ہی عقد ہو اس کے بعد مجھے حاملہ کر کے دو۔ یا ان الزرع یبلغ سنبلا، بیٹا میں آپ سے یہ گندم خرید کرتا ہوں لیکن یہ ابھی آپ مجھے نا خوشے تک پہنچا دو، خوشہ جس میں اگر وہ گندم کے دانے ہوتے ہیں جے کہ سندھی میں سنگ چودان، یعنی بھائی ابھی وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں کہ اس کو ربڑ کی طرح کھینچ کے میں ابھی وہاں تک پہنچا دوں۔ سواء شرط علیہ، چاہے یہ شرط کی گئی ہو حمل کی اور جو ہے کیا ہے بلوغ سنبل کی، ٹھیک ہے، ان یبلغ ذالک بفعلہ، کہ یہ تم اپنے ہاتھ کے ساتھ یہ کر کے دو، او بفعل اللہ تعالی، یا بھائی اللہ کو کہو کہ اس کو ایسے کر دے، بھائی اللہ بھی کرے گا موسم کے ساتھ نا، اللہ بھی بغیر موسم کے تو یہ چیز نہیں کرے گا۔ لاشتراکہما، اس لیے کہ میں اپنے ہاتھ سے یہ گائے کو حاملہ کروں یا اللہ کی قدرت سے، یہ دونوں چیزیں مشترک ہیں کس میں؟ فی عدم المقدوریت، کہ اس پر قدرت نہیں ہے، کس کو؟ مشروط علیہ کو۔ ولو شرط، اچھا اگر میں آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اور شرط کرتا ہوں تبقیت الزرع فی الارض، بھائی یہ میری زراعت رہے گی آپ کی زمین میں، اذا بیع احدہما دون الاخر، جب زراعت بیچی جائے لیکن زمین نہ بیچی جائے، یا زمین بیچی جائے لیکن زراعت نہ، اگر دونوں آپ نے مجھے بیچ دیں پھر تو زراعت کو باقی رکھنا نہ رکھنا آپ کی بس میں نہیں ہو، تو پھر میری چیز ہوگی نا، لیکن میں دونوں میں سے کوئی ایک خریدتا ہوں، بھائی کب تک زمین میں یہ زراعت رہے گی؟ الی اوان سنبل نہیں پڑھنا بیٹا، سنبل، سین پر بھی ضمہ ہے، با پر بھی ضمہ ہے، جب تک اس کے خوشے نکلے جاز، تو یہ شرط لگانا آگا کیا ہے؟ جائز ہے۔ لأن ذالک، اس لیے کہ اس اوان تک، اس زمانے تک صبر کرنا مقدور لہ، یہ اگر مشروط علیہ کی قدرت میں ہے وہ ایسے کر سکتا ہے۔ ولا یعتبر تعیین مدت البقاء، اچھا اس زراعت کے باقی رکھنے کی مدت معین کرنا ضروری ہے؟ کہتے نہیں، کیوں؟ بل یحمل علی المتعارف، بلکہ اس شرط کو حمل کیا جائے گا جو عام وہاں رائج ہوتا ہے اس زراعت کا ٹائم، من البلوغ،
کہ کب یہ سنبل تک پہنچے گی، لِأَنَّهُ مُنْضَبَطٌ، اس لیے کہ اس کے سنبل تک پہنچنے کا زمانہ آگا کیا ہے، وہ معین ہے معاشرے کے حوالے سے۔ وَلَوْ شَرَطَ غَيْرَ سَائِغٍ، اگر شرط کرتا ہے ایسی جو کہ جائز نہیں ہے تو کیا ہوگا، بطل شرطو، فرماتے ہیں یہ شرط کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَبْطَلَ الْعَقْدَ، بیٹا عقدہ کو منصوب پڑھیں، ابطلہ کا فاعل کون ہے، شرط، اور یہ شرط باطل کر دے گی کس کو، عقد کو، فی اصح القولین، دو قول میں سے اصح قول یہی ہے کہ شرط بھی باطل اگر ساجد اور عقد بھی باطل۔ بھائی کیوں دونوں باطل ہو جائیں گے؟ اگر ضمیر پہ خاص رجب توجہ کرنی ہے، نہیں تو پوچھ سکتے ہیں، بیچ درس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ لِامْتِنَاءِ بَقَاءِ الْعَقْدِ بِدُونِ شرط، میں نے دونوں ضمیر کے مرجع بتا دیے، اس لیے کہ ممتنع ہے کہ عقد باقی ہو بغیر شرط کے، ٹھیک ہے۔ اگر بقاء ہی کی ضمیر جائے گی عقد کی طرف، بدون ہی کی ضمیر جائے گی شرط کی طرف، میں یہ عقد اس شرط کے ساتھ چاہتا ہوں، اس کے بغیر نہیں چاہتا ہوں۔ لِأَنَّ الْعَقْدَ غیر مقصود بِانفراد العقد، اس لیے کہ عقد اکیلا تو میں نے قصد ہی نہیں کیا ہے بھائی، لِأَنَّهُ کی ضمیر بھی عقد کی طرف جائے گی، انفراد ہی کی ضمیر بھی عقد کی طرف جائے گی۔ وَمَا هُوَ مَقْصُودٌ، اور بیٹا جس کا ہم نے قصد کیا تھا ذوالفقار کہ عقد شرط کے ساتھ چاہیے، وہ تو لم یسلم، وہ تو میرے حوالے نہیں کیا گیا، آپ تو صرف مجھے مبیع دیتے ہیں، وہ شرط نہیں دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اس وجہ سے عقد باطل ہے۔ دوسری دلیل عقد کے بطلان کی بیٹا، وَلِأَنَّ لِلشَّرْطِ قِسْطًا مِنَ الثَّمَنِ، بھائی شرط کی وجہ سے بھی ہم کچھ ثمن بڑھا کر دیتے ہیں۔ بھائی مجھے آپ گائے دے دو جو سفید کلر کی ہو، تو گائے کی رقم اگر کالی ہوگی تو فرض کریں 10,000، سفید ہے تو 12، تو یہ 12,000 اس صفت کی وجہ سے، اس شرط کی وجہ سے ہم دے رہے ہیں۔ فَإِذَا بَطَلَ يُجْهَلُ ثَمَنٌ، تو نتیجے میں جب شرط جو ہے کہ باطل ہو گئی تو ثمن بھی مجہول ہو جائے گی کہ بھائی شرط کے مقابلے میں کتنا حصہ تھا اور مبیع کے مقابلے میں کتنا حصہ تھا۔ اگر ذوالفقار کوئی حاشیہ لگا ہوئے، چلیں ٹھیک ہے، تو یہ مجہول ہو جائے گی۔ وکیل، اب اس اچھے قول کے مقابلے میں بیٹا ایک ضعیف قول ہے، وہ کیا کہتے ہیں، یبطل الشرط خاصۃً، خاصہ بمعنی فقط، وہ کہتے ہیں شرط فاسد ہوگی، عقد فاسد نہیں ہوگا۔ لأن شرط الممتنع شرعا دون البیع، اس لیے کہ شریعت میں یہ شرط آگا ممتنع ہے، بیع تو ممتنع نہیں ہے، جب بیع ممتنع نہیں ہے تو یہ بیع ٹھیک ہوگی۔ اور دوسری دلیل وَلِتَعَلُّقِ التَّرَاضِی بِكُلِّ مِنْهُمَا، بھائی رضایت ان دونوں چیزوں پر ہوئی تھی، چلیں ایک چیز نہیں ہوئی تو دوسری تو ہے، تو وہ صحیح ہونی چاہیے۔ خوب، وَيُضَعَّفُ، فرماتی یہ قول کیل جو کیا ہے بیٹا، ضعیف ہے۔ بِعَدَمِ قَصْدِ الْعَقْدِ مُنْفَرِدًا، اس لیے کہ ہم نے صرف عقد کا قصد ہی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ ہم نے ملا کے قصد کیا تھا۔ وہ ہوا شرط صحت ہے، جبکہ یہ قصد شرط ہے عقد کے صحت کی، جس کا آپ نے قصد کیا وہ عقد ہونا چاہیے، منفرد کا قصد نہیں کیا، جب نہیں کیا تو عقد صحیح نہیں ہوگا۔ وَلَوْ شَرَطَ، اگر بیٹا کتنا صفحہ ہو گیا، 1.5 صفحہ ہوا ہے نہیں ہوا، نہیں ہوا، چلیں۔ وَلَوْ شَرَطَ عِتْقَ الْمَمْلُوكِ، بھائی میرے آپ نے مجھ سے عبد خریدا ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی میں عبد بیچ رہا ہوں لیکن اس کو آزاد کرنا ہے، تو یہ شرط ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ میری طرف سے آزاد کرنا ہے یا تم اپنی طرف سے آزاد کرو گے، ٹھیک۔ آپ کہیں گے وہ اپنی طرف سے آزاد کر، اس کی یہ شرط کیوں لگاتا ہے؟ شریعت چاہتی ہے کہ انسان آزاد ہو، کسی کے عبد نہ ہو، تو ایک اچھی بات کی اس نے کہ بھائی مجھے تو مجبوری ہے پیسوں کی، میں اس لیے بیچ رہا ہوں، لیکن تم اس کو آزاد کرو گے۔ اور اگر یہ کہتے کہ میری طرف سے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے شرط، اس لیے کہ لا عتق الا فی ملک، آزادی اپنی ملکیت کی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے عبد کو میں کیسے آزاد کراؤں گا؟ وَلَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ، اگر بائع شرط کرتا ہے کس کی، عتق المملوک، کس مملوک کو آزاد کر دو، کون سا مملوک؟ الذی باعہ، بھائی وہ مملوک جس کو بیچا ہے، من المشتری، مشتری کو، باعہ کی ضمیر آگا الذی کی طرف جائے گی،
اور الذی کا تعلق اس عبد کے ساتھ ہے، جاز تو یہ شرط کرنا جائز ہے، لأنہ شرط سائغ اس لیے بیٹا یہ آزادی کی شرط رکھنے یہ جائز، بل راجحون بلکہ یہ بہتر شرط ہے۔ بھائی سائغ وہ ہے جس کے عام طور پر دونوں پہلو مساوی ہوں، کرو نہ کرو، راجح یعنی اس کو انجام دینا بہتر ہے نہ دینے سے۔ سواء شرط اتقو عن المشتری چاہے شرط کرے کہ اب خود مشتری اپنی طرف سے آزاد کرو گے، ام اطلق یا یہ نہیں کہتا اپنی طرف سے آزاد کرو اور یہ بھی نہیں کہتا میری طرف سے آزاد کرو، بلکہ کہتا آزاد کرو گے تو بھی ٹھیک ہے۔ وَلَوْ شَرَطَ أَنْهُ شرط کا فاعل بھائی بائے ہوگا، انہو کی ضمیر بھی بائے کی طرف جائے گی۔ اگر بائے شرط کرتا کہ میری طرف سے آزاد کرو، ففی صحت ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ شرط کی طرف۔ پھر یہ شرط اتق صحیح ہے، یعنی قولان اس میں دو قول ہیں، اجودہما المنع دو قول میں سے بیٹا اجود جو بہت اچھا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرط ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں آگے ساجد؟ اذ لا اتق الا فی ملکن بھائی اپنا سالن ہو تو کسی کو اٹھا کے دو، دوسرے کا سالن تو اٹھا کے نہیں دے سکتے ہو نا۔ تو میرا بندہ ہو تو میں اس کو آزاد کر سکتا ہوں، بندہ آپ کا ہو میں اپنی طرف سے آزاد کر رہا ہوں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ أَعْتَقَهُ فَذَاكَ بھائی اگر مشتری نے عبد خرید کے اس کو آزاد کر دیا، فذاک یعنی کیا؟ فذاک المطلوب پھر تو ہمارا مطلوب حاصل ہو گیا۔ وَإِلَّا لیکن اگر آگے رشید وہ آزاد نہیں کرتا تو تخیر البائع بائع کو اختیار ہے بین فسخ البیع و امضاء البیع کہ وہ اس بیع کو توڑ دے یا اس بیع کو باقی رکھے۔ فَإِنْ فسخ اچھا اگر بیع کو توڑتا ہے تو کیا ہوگا؟ استردہ وہ اپنا عبد واپس لے لے گا۔ وَإِنْ انتقل قبلہ من ملک المشتری یا ان ملک المشتری بیٹا ان کو انہیں شرطیہ نہیں لیں، انہیں وصلیہ لیں۔ اگرچہ وہ عبد منتقل ہو چکا ہے قبلہ فسخ سے پہلے ملک مشتری، یعنی کیا؟ ہاں جی میں نے آپ سے خریدا عبد، فوراً میں نے عبد بیچ دیا، اب آپ آگے میرے پاس کہ بھئی میں نے تو آپ کو کہا تھا آزاد کرنا، آپ نے تو آزاد نہیں کیا، عبد بیچا، میں معاملہ توڑتا ہوں۔ تو یہ آپ کے ساتھ معاملہ توڑے گا یا آپ میرے ساتھ توڑیں گے؟ میں اگلے کے ساتھ توڑ کر عبد آپ کو واپس دے دوں گا۔ وَقَضَى قضا کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جیسے اس نے آزاد نہیں کیا تو یہ معاملہ توڑ سکتا ہے، اسی طریقے سے یتخیر البائع بائع کو اختیار ہے لو مات قبل العتق اگر عبد آزادی سے پہلے مر جائے۔ فَإِنْ فسخ تو بھائی اگر یہ معاملہ توڑتا ہے اگر ساجد تو اس کو عبد تو نہیں ملے گا، اگر ذوالفقار یا ملے گا عبد؟ کیوں نہیں ملے گا؟ وہ تو مر گیا۔ ٹھیک کہتے کوئی مسئلہ نہیں، جس وقت وہ مرا تھا اس وقت اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ وہ جو عبد کے ماہر ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ جیسے ڈالر کا ریٹ ہر روز اوپر نیچے ہوتا ہے، دال کا، شکر کا، یہ سب ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں، ایسے عبدوں کے بھی ہوتے تھے، تو وہ اپنی قیمت لے گا۔ اور اس نے جو پھر وہ سمن لی تھی وہ واپس کرے گا، ایسا نہیں کہ وہ سمن واپس نہیں کرے۔ فرض کریں اس نے عبد بیچا تھا 1 لاکھ میں، اب مرنے والے دن اس کی قیمت ہے 1.5 لاکھ، ٹھیک؟ تو پھر یہ اسے کیا کہے گا کہ بھائی یہ تم اپنا 1 لاکھ تو لے لو لیکن عبد کے بدلے میں مجھے 1.5 لاکھ دے دو، ٹھیک ہے؟ یا یہ ہے کہ بھائی یہ تمہارا 1 لاکھ میرے پاس رہے اور وہ 50,000 اوپر والا بھی مجھے دے دو۔ فَإِنْ فَسَخَ اگر بائع عقد کو فسخ کرتا ہے رجع بقیمت العبد یوم تلف، تلف بمعنی مرنا، یہاں پر جس دن عبد مرا ہے، لأنہ اس لیے کہ یوم تلف یہ کیا ہے؟ وقت الانتقال الی القیمت، یہ وہی ٹائم ہے جب عبد سے ہٹ کر قیمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَقَضَى لَوْ إِنْ أَتَقَ قَهْرًا بھائی میرے، اور قضا اسی مرنے کی طرح ہے اگر آٹومیٹک عبد مشتری پر آزاد ہو جائے، قہرن یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی آزاد ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں نے اپنا باپ آپ سے خریدا اور آپ نے شرط لگائی کہ اس کو آزاد کرنا ہے، اب جیسے ہی میں نے اشتری تو کہا تو باپ تو آزاد ہو گیا آٹومیٹک، میں نے آزاد نہیں کیا، اب وہ بائع آ گیا میرے پاس، کہتا ہے کہ بھائی آپ نے آزاد نہیں کیا
لہذا میں معاملہ توڑتا ہوں. کہتے بھائی توڑتے تو ٹھیک ہے، بابا کی قیمت کراؤ ابھی، کیونکہ ابھی تو وہ آزاد ہو چکا ہے، ابھی میں وہ واپس آپ کی ملکیت میں نہیں دے سکتا. ٹھیک، اس کی جو قیمت ہوگی یہ شخص ادا کرے گا. قضا کا اشارہ کہیں جائے گا موت کی طرف. موت کی طرح ہے لون اتک، اگر وہ عبد آزاد ہو جائے خود بخود. وَقَضَى كُلُّ شَرْطٍ لم یسلم لمشترطہ، اسی طریقے سے ہر وہ شرط ہے جو مشترط کے لیے سالم نہ بچے، یعنی مشترط کے لیے اس پر عمل نہ ہو. فَإِنَّهُ بتحقیق یہ شرط لگانا یفید فائدہ دیتا ہے تخیر المشترط، کہ مشترط کو اختیار ہے بین فسخ العقد، کہ وہ عقد کو توڑ دے. کون سا عقد؟ المشروط فی، جس میں شرط لگائی گئی ہے، وہ امضاء ہی، یا اس عقد کو باقی رکھے. میرے خیال میں اب آگئے ذوالفقار کو ہجائی آ گئی، یعنی چھٹی کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.